الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ آیات نمبر 184 اور آیات نمبر 185 میں روزے کے احکامات کو اور رمضان کی فضیلت کو اور نزول قرآن کو بیان فرمایا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کو اس کے ما قبل ربط سے اور سیاق و سباق سے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ان آیات سے قبل سورۃ البقرہ میں نفس انسانی کی حفاظت کا قانون بیان فرمایا، مال کی حفاظت کا قانون بیان فرمایا اور مال کے بیچا تصرف سے منع فرمایا. ایمانیات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کا قانون فوجداری بیان فرمایا اور قصاص اور دیت کے احکامات کو اس سے پہلے بیان فرمایا گیا ہے. اور ان چیزوں کے بیان کرنے کا آبجیکٹو یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو کر تقوی کو حاصل کرے. پھر اسی سے آگے اسلام کے اہم ترین رکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن روزے کا اہتمام کرے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے. سب سے پہلی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ صوم کیا ہے. صوم کی لغت کے اعتبار سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہے رک جانا، امساک کو کہتے ہیں. اور عرب عام طور پر یہ مقولہ کہا کرتے ہیں صام النہار، رک گیا دن. علماء تفسیر نے پھر اس کی جو تفسیر فرمائی ہے
کہ روزہ کس چیز کا نام ہے جو شرعی تعریف ہے، تو کہا گیا کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سرخ جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جب یہ خطاب فرمایا ہے تو اس میں یہ بات کی ہے کہ کتب علیکم، کہ یہ روزے تمہارے اوپر اللہ نے فرض کر دیے، مقرر کر دی ہیں، اس بات کے ساتھ کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر بھی یہ روزے فرض فرمائے تھے۔ جیسے بعض آثار میں یہ آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ایام 20، 13، 14 اور 15 جو چاند کے اعتبار سے ہے اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کے اوپر اللہ نے پورے سال روزے فرض کیے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور آج بھی بہت ساری ملت کے اندر اس روزے کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے کہ کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور آگے کہا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں آپ سے؟ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ ضبط نفس، کہ روزہ دراصل رکنے کا نام تھا، صبر کرنے کا نام تھا۔ تو اب فرمایا کہ یہ حصول تقوی، نفس ضبط کا کام کرتا ہے روزہ، کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، وہ نفسانی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو باز رکھ سکے گا۔ تو روزے رکھنے کا مقصد یہ آ گیا کہ تقوی کا حصول۔ بنیادی طور پر تقوی ہے کیا؟ تقوی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور نیکی کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب تقوی کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کسی راستے سے گزر رہا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، ان خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو وہ کس طریقے سے اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ تو اس روزے کا حصول تقوی سے، روزے کا جو تقوی ہے وہ روزے سے حاصل ہوگا۔ اس لیے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، نوجوانوں کو آپ نے خطاب فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، کہ جو تم میں سے اس بات کی قوت رکھتا ہے حق زوجیت کی ادا کرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کا راستہ اختیار کرے، اس لیے کہ نکاح اس کی نگاہ کو نیچے کر دے گا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کی، قدرت نہیں رکھتا، نانا نفقہ برداشت نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، کہ اس کے اوپر بھی روزہ ہے۔ فإن لہ وجا، یہ روزہ اس کی شہوت انسانی کو منکسر کر دے گا، کمزور کر دے گا۔ تو یہاں پر روزے کے آبجیکٹو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو چیزیں حلال تھیں، اللہ رب العزت نے ان حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے انسان کے اوپر، مومن کے اوپر حرام کرا دے دی۔ پانی حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، تو فرمایا کہ اب رک جانا ہے۔ اور اسے سبق یہ حاصل کرنا تھا کہ جب آپ ایک حلال چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، اس کو آپ کے اوپر ایک وقت کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے،
تو وہ چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، بدکاری حرام ہے، سود حرام ہے، کسی کو گالی دینا ناجائز ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا ناجائز ہے، تو جب ایسا ہے، تو جب ایک چیزیں پورا سال حرام ہے، تو جب پورا سال ایک چیز حرام ہو، اس کے رکنے کا جب آپ کو حکم دیا گیا، جب حلال سے آپ رک جائیں گے جو پورا سال حرام ہے، تو اس سے آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ اس روزے کے ذریعے سے جب اللہ نے حلال سے آپ کو روک دیا ہے، تو آپ خود بخود حرام چیزوں سے آنے والی زندگی میں رک جائیں گے۔ تو لعلکم تتقون، تو فرمایا روزے کا آبجیکٹو یہی ہے کہ تم اس تقوی کی کیفیت کو اور اس خصوصیت کو اور اس صفت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ جہاں بات ہے روزے کی، تو روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس لیے کہ روزہ کے ثواب کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ اور اس کا ثواب میں اپنی جناب سے دوں گا، اپنی طرف سے دوں گا۔ اور یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان ایسے عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کا عمل لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، اور نماز ادا کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی روزہ باطنی عبادت ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے ثواب متعین فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میں اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اور روزے کا بدلہ اللہ کی رضا کے علاوہ، اللہ کی محبت کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روزہ کے جو جسمانی فوائد ہیں وہ بھی مسلمہ ہے، مشہور ہے صوموا تصیحوا، کہ تم روزہ رکھو تمہیں صحت نصیب ہوگی، سفر کرو تمہیں غنیمت حاصل ہو گئی، مال غنیمت ملے گا، تمہیں ہجرت کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے علماء اطباء یہ کہتے ہیں کہ جہاں روزہ انسان رکھتا ہے تو انسان کو اس کے بھرپور طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں روزہ اس رب العالمین کی ذات کو سامنے رکھ کر رکھنا ہے کہ جس نے حکم دیا ہے کہ علیکم الصیام، کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے ناک، تمہارے کان، تمہارے ہر جسم کے اس کے اوپر ہے۔ علیکم یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری پوری باڈی کا روزہ ہے، تاکہ تم تقوی کو حاصل کر سکو۔ تو روزہ کی حکمت پر ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ کی حکمت کیا ہے، تو مقصد اور حکمت قریب قریب ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جو سرکش نفس ہے 11 مہینے تک اس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، تو اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سرکش نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے کہ جو نفس سے امارہ ہے وہ انسان کو برائی کے راستے کے اوپر ڈالتا ہے۔ اس حکمت کے بعد قرآن یہ کہتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ماہ کو اور ان روزوں کو معدودات قرار دیا ہے۔ معدودات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عادتاً کم ہوتی ہے اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسے شمار کیا جاتا ہے۔ تو انسان پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ کاؤنٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اسلام دین نے فطرت ہے اور اس نے انسان کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن انسانی عوارضات بعض اوقات پیش آ جاتے ہیں، وہ مرض کی شکل میں ہو یا سفر کی شکل میں ہو۔ ایک ایسا مرض جس میں آپ کو فیوچر میں خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اور یا آپ کے اندر اتنی کمزوری ہے
کہ آپ روزہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو یہ آپ مریض حقیقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے کہ آپ اگر حالت مرض میں ہیں تو آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزے کو چھوڑ دیں. یا آپ سفر میں ہیں اور ایسا سفر ہے جو شرعی سفر ہے، اس شرعی سفر میں آپ جا رہے ہیں، یا کوئی سفر آپ اتنا لمبا ہے اور موسم بھی آپ کے موافق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ تم اس سفر کے اندر بھی روزے کی رخصت کے اوپر عمل کر لو. لیکن اگر کوئی بندہ اس حالت مرض کے اندر بھی یا حالت سفر میں ہمت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ میں سفر آسانی سے طے کر لوں گا اور میرا روزہ مجھے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرے گا، تو اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت نے باقاعدہ روزہ رکھا ہے. حالانکہ رخصت تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو روزے کی شدت محسوس ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک عزیمت کے راستے کو اختیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے کہ تو جو تم میں سے مریض ہو اور یا تم میں سے مسافر ہو. فعدۃ من ایام اخر، کہ جب آپ رمضان کے دنوں میں سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو آپ کے اوپر ان دنوں کے روزوں کی قضا ہے. اور یہ روزوں کی قضا رمضان المبارک کے بعد ہوگی، چاہے لگاتار آپ اس کی قضا کریں چاہے وقفے وقفے سے کریں، لیکن اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مکمل ماہ کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے تھے. اب حکم یہ آیا ہے کہ جب یہ فرض ہو چکے ہیں، اب آپ کسی بھی عذر کی وجہ سے، معقول عذر کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکے یا رکھ نہیں سکے، تو لہذا ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے. اسلام کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایام بیض، جس کو 13، 14 اور 15 کہتے ہیں، اس کے روزے رکھا کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. پھر اس کے بعد حکم آ گیا ہے کہ نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب جو تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے. اب عاشورہ کا جو روزہ ہوگا وہ ایک نفلی روزہ بن جائے گا اور جو فرض روزے ہوں گے وہ رمضان المبارک کے ہوں گے. لیکن اس میں ایک انسان کے لیے آپشن موجود تھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو طاقت رکھتے تھے اس بات کی کہ وہ لوگوں کو فدیہ دیں اور روزہ نہ رکھیں، اس کی اجازت تھی. بعد میں حکم آیا کہ نہیں، اب آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. بعض علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی مرد ہے یا بوڑھا عورت ہے، اور ان کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں مسکین کا فدیہ دے دیں، تو ان کو چاہیے کہ جیسے انسان سحری اور افطاری کے اندر 2 ٹائم کا کھانا عام طور پر روزوں پہ کھاتا ہے، تو اتنی مقدار جس کو نصف سا کہتے ہیں، 1.25 سیر گندم یا 2 سیر گندم کر لیں، تو اس کی مقدار کے برابر صدقہ فطر کی مقدار جو بنے گی، جو ہمارے ہاں ابھی آئے گی اس کی قیمت، اس کے مطابق وہ ایک روزے کا فدیہ دے دے. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، شیخ فانی ہے، بالکل اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، بستر مرگ کے اوپر ہے، تو اس کو اس بات کی ابھی بھی رخصت موجود ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جو معمولی سا مریض ہو، معمولی سا بوڑھا ہو اور وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں، اگر اس کے بعد وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اس کی تندرستی کے بعد دوبارہ اس کو قضا کرنی ہوگی. تو آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، کہ جب یہ شیخ فانی مرد یا عورت، یہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب فدیہ دے رہے ہیں،
اگر اس مقرر کردہ فدیے سے زیادہ کچھ رقم دے دیں گے وہ خیر اللہ تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوگی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور کہا کہ تم اگر روزہ رکھو تو یہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو اگر تم روزہ رکھتے ہو اور رمضان کی فضیلت کو پانا چاہتے ہو ان کنتم تعلمون اگر تمہیں اس بات کا ادراک ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس روزے کے عمل کو اختیار کرو. تو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان اور قرآن کے تعلق کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو روزے فرض فرمائے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی فضیلت کا تعلق نزول قرآن کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب، اللہ نے اپنے مبارک کلام کو اور یہاں تک کہ تورات، زبور اور انجیل کو اور اس کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک منتھ کا انتخاب فرمایا. جیسے جمعہ المبارک میں جمعہ سید الایام ہے تو تمام مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے، اور سب سے بہترین کلام چونکہ کلام اللہ ہے تو اللہ نے اس کے نزول کے لیے اللہ نے اس ماہ مقدس کا انتخاب فرمایا ہے. اس لیے رمضان اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا جبرائیل تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی عمر کے آخری سال تھا تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، 4 مہینے کو کہتے ہیں. اور رمضان کہتے ہیں، رمضان اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. بعض رات کا خیال یہ ہے کہ رمضان اس معاملے میں چونکہ گرمی میں آیا تھا اس لیے اس کو گرمی یا تپش والا مہینہ کہتے ہیں. بہرحال تو فرمایا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انزل فی القرآن، قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ 2 اعتبار سے ہوا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت تک ایک ہی رات میں اللہ نے اس کو اکٹھا نازل فرمایا. یہ قرآن کا انزال تھا، یہ قرآن کا نزول اولی تھا. اور قرآن کی جو تنزیل ہوئی ہے، قرآن آہستہ آہستہ سرور کونین سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو نازل ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوتا رہا. تو یہاں قرآن کے اس مقام کو بیان کیا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن کہ قرآن کا جو یکبارگی نزول ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت تک ایک مرتبہ اللہ نے اس کتاب کو اعزاز عطا فرمایا کہ نازل ہوئی ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت کا یہ پیغام ہے انسانیت کے لیے. وبینات، اور اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی. جیسے آپ سورج سے دلیل نہیں مانگ سکتے کہ وہ روشن کیسے ہے، تو ہدایت پر چلنے کی واضح نشانی اللہ نے رکھ دی ہے. والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان میں یہ فرق کرنے والی کتاب ہے. تو اللہ رب العزت نے رمضان اور قرآن کے تعلق کو بیان فرمایا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہی دراصل قرآن کی تلاوت کا ہے. اسی کو میں آگے انشاءاللہ حدیث کی روح میں بیان کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے قیام کو، رات کے قیام کو جو تراویح ہے اس کو نفل بنایا ہے، سنت بنایا ہے. آج پوری امت اس تراویح کے عمل کے اوپر عمل کر رہی ہے. تو یہ وہ بنیاد تھی کہ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے.
अब फरमाया कि फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जो तुम में से इस माह मुकद्दस को अपनी जिंदगी में पाले तो उसको मुकम्मल रमजान मुबारक के रोजे रखने चाहिए। फलयसुम अमर है कि पाली अपनी जिंदगी में, अब यकुम रमजान से लेकर चाहे वो महीना 29 का बनता है या 30 का बनता है, उसको इस माह मुकद्दस के मुकम्मल रोजे रखने हैं। वमन कान मरीजन औ अला सफर, फिर दोबारा रिपीट किया है कि मर्ज हो या हालत सफर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर आपके रोजे रह गए हैं तो आपको चाहिए कि इन रोजों को दोबारा आप उसकी कज़ा करें। मैंने अर्ज किया था कि दीन अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। अल्लाह ने दीन इसलिए दिया है कि ताकि इंसानियत उसके ऊपर अमल पैरा होकर हिदायत की तरफ चल पड़े और अपने रब को पाले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, कि अल्लाह के जितने अहकामात हैं अल्लाह उसमें तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तबारक व तआला तंगी का मामला नहीं चाहते कि कोई हुक्म देकर आपको तकलीफ में मुब्तला कर दें। अल्लाह का यह मतलब नहीं है, अल्लाह का यह मकसूद नहीं है। वली तुकमिलुल इद्दता, यहां से यह बयान फरमाया कि वली तुकमिलुल इद्दता, कि जो तुम्हारे रोजे बाकी रह गए थे सफर की वजह से या मरज की वजह से, तो उसकी गिनती मुकम्मल कर लो। अगर वो रोजे आपके 5 रह गए तो आप रमजान के जितने रखे हैं 5 उसके साथ मिला के आप ये गिनती मुकम्मल कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह, और फरमाया कि अल्लाह की तुम पाकी को बयान करो, अला मा हदाकुम, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें नसीहत फरमाई है। तो बाज़ उलमा ने कहा है कि वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि जब ये इद्दत मुकम्मल हो गई, तादाद मुकम्मल हो गई, आपके 30 रोजे मुकम्मल हो गए, अब आइए ईदगाह की तरफ सुबह ईद नमाज पढ़ने के लिए, और इस तस्बीह के साथ अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अला मा हदाकुम, जिसकी अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है, वलअल्लकुम तशकुरून, कि ये इसलिए ये अहकामात हैं ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। और रोजे का शुक्र या ये है कि कुल्ली शैइन ज़कातुन, या जिस्म का शुक्र कह दें, यह है लिकुल्ली शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद या सौम, कि हर चीज की ज़कात है और जिस्म की जो ज़कात है वो रोजा है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें इसलिए अता फरमाया है कि हम अल्लाह की फर्माबरदारी को लेकर इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। तो इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बातों का हुक्म बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं और इसलिए फर्ज किए गए कि ताकि तुम इनके ऊपर अमल पैरा हो। अब जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में इन रोजों के हवाले से जो बात की है उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा थोड़ी सी। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की बिल्कुल आखिर तारीख में एक बहुत बड़ा खुतबा दिया और आपने उस खुतबे में बयान फरमाया कि लोगों तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, बहुत ही बाबरकत महीना है, इसमें एक रात है शब कदर की जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ने इसके रोजे को फर्ज फरमाया है और इसके रात के क़ियाम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया है। और फरमाया कि जो आदमी इस महीना में किसी भी नेकी के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, ऐसा है कि जैसे गैर रमजान में उसने फर्ज अदा किया। और जो शख्स इस महीना के अंदर फर्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसे गैर रमजान में उसने 70 फर्ज अदा किए हैं। और फरमाया ये महीना शहरु सब्री, सब्र का महीना है, वह सब्र सवाबुल जन्नह, के और सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत को रखा है। वह शहरुल ममासात, और यह महीना गमगुसारी का महीना है और यह एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं
اور جو شخص آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزدار کو افطار کرے اس کے لیے یہ مہینہ، یہ روزہ، یہ عمل اس کے گناہوں کی نجات کا ذریعہ بنے گا، معافی کا ذریعہ بنے گا، خلاصی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ دار کو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، وسعت نہیں رکھتا کہ ہم ہر روزہ دار کو افطاری کرا سکیں۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کسی کو افطاری کرا دیں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دیتا ہے، ایک لسی کا گھونٹ بھی پلا دیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرمائیں گے روزہ دار جتنا۔ تو اس رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، ان پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان فضائل کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں میں کتنا ثواب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اپرچونٹیز دی ہیں، مواقع عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا بنا لیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت کعب عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ بات سوال اٹھایا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے بڑی عجیب بات سنی ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کا ایسا کوئی عمل دیکھا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، وہ اس کے اوپر درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کرائیں، یعنی وہ آدمی جنت میں نہ داخل ہو سکا ہو ان کی خدمت کر کے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے فرمایا آمین۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعائیں فرمائی ہیں اور تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی اور 3 بد دعائیں جبرائیل نے کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کی ہے۔ تو یہ جو آمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے اوپر یہ کتنی سخت وعید ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات کہلوائی ہے کہ رمضان مبارک کا انسان کے پاس مہینہ آئے اور انسان کا رجوع اللہ پاک کی طرف نہ ہو اور انسان اس سے روگردانی اختیار کر لے اور نفس اور شیطان کے راستے کے اوپر چل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو اسی کے تناظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی حضرت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اور ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے یہاں پر سوال تو نہیں کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمن سے حفاظت کرتا ہے، اور تو روزہ اس طریقے سے انسان کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
تو روزے کو پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہو، جو روزے کا آبجیکٹو تھا وہ روزے کے آبجیکٹو کو حاصل نہ کرے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹی بات کو اور برے عمل کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، کہ وہ بھوکا پیاسا رہ کر رہ رہا ہے اور اس نے ان بدعمالیوں کو نہیں چھوڑا. اس لیے ہم آج کے اس لیکچر کے اندر، آج کے اس محاضرے کے اندر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس روزے کے مقصد کی طرف آنا چاہیے کہ جو روزہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ سرکش جو نفس ہے اور اس کی اصلاح ہے، اور وہ تقوی کا اصول ہے. اور یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان روزے کی پابندیوں کو یقینی بنائے، اور وہ کیا ہے کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر اس سنت والے راستے کے اوپر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک زندگی کے راستے کے اوپر آئے، جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے وہ کام جو پورا سال حرام رہتے ہیں تو وہ روزے میں بطریقہ اولا حرام ہے. اس لیے جھوٹ، بددیانتی، سود، کینہ، بغض، عداوت، چغلی، گالی گلوچ، یہ وہ تمام گناہ ہیں. والدین کی نافرمانی، حرام مال کمانا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جس سے اس رمضان مبارک میں ہم اس بات کے تہیے کے ساتھ چلنا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ ہم آنے والے سال میں، آنے والے دنوں میں ان گناہوں کی طرف دیکھیں گے نہیں. اس لیے کہا گیا ہے، بعض آثار میں آتا ہے کہ جس کا رمضان مبارک اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے مومن تو رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور منافق رمضان کے آنے سے پریشان ہوتا ہے. تو رمضان اور پھر قرآن کا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس لیے کہ رمضان کے اندر اللہ کی مبارک کتاب کا نزول ہوا ہے. جب اللہ کی کتاب کا یہ نزول ہوا ہے تو ہمیں اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر حق ہے کہ وہ رمضان یا غیر رمضان میں پورے سال میں قرآن کے 2 ختم کرے. اب اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم قرآن سے اپنا تعلق بنائیں، اور قرآن سے تعلق اس بنیاد کا ہو کہ وہ قرآن کا فہم ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کی سمجھ ہونی چاہیے، اور قرآن کی آیات میں ہم غور کریں. افلا یتدبرون القرآن، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کے اندر غور نہیں کرتے. تو جو قرآن اللہ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام بنایا تھا، وہ قرآن جو انسانیت کے لیے متقین کے لیے ہدایت تھی، اور وہ قرآن جو انسانیت کو ظلم سے نکال کر نور کی طرف لے کر آیا تھا، وہ قرآن جو جہالت سے انسانوں کو ہدایت کی طرف لے کر آیا تھا. اس لیے جہاں رمضان اور قرآن کا تعلق ہے وہاں اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سنت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے روزے کو ان اصولوں کے مطابق ترتیب دینا ہے، اس اصولوں کے مطابق اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے کہ ہماری سحری، ہماری افطاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو. اس لیے فرمایا کہ سحری کو نہ چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے کھانے کے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ جو آدمی اس رمضان مبارک کے اندر کوئی روزہ بلا قصدن، بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ افطار کر دے، چھوڑ دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ چونکہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اس کی برکت کا حصول ہی اسی اعتبار سے ہے کہ انسان ترتیب کے ساتھ روزوں کو رکھ رہا ہو. ہاں، جیسے قرآن مجید کی آیات میں آیا ہے کہ اگر شرعی عذر مرض کا ہے اور یا ایسا کوئی سفر ہے، اس مرض کے اندر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا ایک ایسی عورت جو بچے کے ساتھ ہے،
حاملہ ہے تو اب اس کے لیے بھی اس بات کی رعایت ہے کہ اگر اندیشہ ہے اس بات کا کہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ بھی مرض کے اندر شامل ہے، تو وہ بعد میں اس روزے کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ لیکن ایک تندرست اور صحت مند مسلمان کے لیے شرعاً اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرض قرار دیا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا